بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 7 جنوری 2024، صفحہ نمبر 4۔ براعظم افریقہ کے چند اہم واقعات و تازہ حالات کا خلاصہ۔ مکتوب افریقہ۔ مغربی افریقی ممالک میں ایک نیا اتحاد قائم کرنے کی کوششیں۔ برکینا فاسو، مالی اور نائجر کے وزرائے خارجہ کا اجلاس 1 دسمبر 2023 کو باماکو، مالی میں ہوا۔ اس اجلاس میں وزراء نے تینوں ممالک کو سیاسی اور اقتصادی طور پر متحد کرنے کے لیے ایک کنفیڈریشن بنانے کی سفارش کی ہے، جس کا مقصد دفاع، سفارتکاری اور مشترکہ حکمت عملی ہوگا۔ اسی سال ستمبر میں ان ممالک کے فوجی رہنماؤں نے باہمی دفاعی معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں۔ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوا تو مشترکہ جواب دیا جائے گا۔ تینوں ممالک ساحل ریجن کا حصہ ہیں۔ اس خطے میں 5 ممالک بشمول برکینا فاسو، مالی اور نائجر میں اس وقت فوجی حکومتیں قائم ہیں۔ آزادی سے قبل ساحل ریجن کے اکثر ممالک فرانس کی کالونی میں شامل تھے۔ فرانس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے 5 ممالک پر مشتمل ایک اتحاد G5 ساحل بنایا تھا۔ فوجی بغاوت کے بعد مالی نے مئی 2022 میں اس اتحاد سے دوری اختیار کر لی اور دسمبر 2023 میں برکینا فاسو اور نائجر بھی اس سے کنارہ کشی کر چکے تھے۔ اسی کے ساتھ مالی اور نائجر نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 3 ماہ کے اندر فرانس کے ساتھ ہونے والے ٹیکس معاہدوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ برکینا فاسو کی حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے فرانسیسی زبان کی جگہ قومی زبانوں کو سرکاری زبان کے طور پر شامل کرنے کا بل منظور کیا ہے۔ حکومت کے مطابق یہ بل تبدیلی کے مشن کا اہم حصہ ہے، جس کی مدد سے جمہوری طریق سے قومی ثقافت اور قانون کی حکمرانی کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برکینا فاسو حکومت فرانس کے اثر سے آزاد ہونے کے لیے ریفرنڈم کے ذریعے آئین میں ترامیم کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ اسی طرح نائجر نے اعلان کیا ہے کہ وہ پائپ لائن کے ذریعے بینین کے رستے اپنے تیل کی برآمدات شروع کرنے والے ہیں۔ فرانس نے نائجر میں اپنا سفارت خانہ اور تمام مشن بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ECOWAS ممالک نے نائجر کی رکنیت منسوخ کر دی ہے۔ سینیگال میں بڑی تعداد میں منشیات کی اسمگلنگ پر چھاپہ۔ مغربی افریقی ملک سینیگال کی بحریہ نے ایک بحری جہاز سے تقریباً 3 ٹن کوکین پکڑی ہے۔ بحری جہاز کو ملکی بحریہ نے دارالحکومت ڈاکار سے تقریباً 150 کلومیٹر دور بین الاقوامی پانیوں میں گشت کے دوران روک کر چیکنگ کی۔ افریقہ کا یہ خطہ یورپ اور جنوبی امریکہ میں منشیات کی اسمگلنگ کا ایک ٹرانزٹ پوائنٹ ہے۔ اس سے قبل بھی اس علاقے سے متعدد بار منشیات پکڑی جا چکی ہیں۔ بحریہ نے جہاز اور عملے کی تعداد کے علاوہ تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے۔ نائجیریا میں فوجی ڈرون حملے میں شہریوں کی ہلاکت۔ 3 دسمبر 2023 کو نائجیرین فوج کے حادثاتی ڈرون حملے میں 85 شہری ہلاک ہو گئے۔ اتوار کے روز شمال مغربی نائجیریا کی ریاست کاڈونا کے ایک گاؤں ٹوڈن بیری میں ایک مسلم مذہبی تقریب جاری تھی، جس پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ایک مقامی شخص کے مطابق 2 حملے ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں بچے، بوڑھے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہیں۔ صدر بولا تنوبو نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ وزارت دفاع نے اس آپریشن کو ایک سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عسکریت پسندوں کے خلاف معمول کے مشن نے نادانستہ طور پر عوام کو متاثر کیا۔ فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل تاورید لگباجا نے گاؤں کا دورہ کیا اور رہائشیوں سے معافی مانگی۔ نائجیریا کی فوج برسوں سے مسلح مجرموں اور عسکریت پسندوں سے لڑ رہی ہے، جو شمالی نائجیریا کے کچھ حصوں پر چھاپے مار رہے ہیں اور رہائشیوں کو تاوان کے لیے اغوا کر رہے ہیں۔ مہاجرین کی روک تھام کے لیے برطانیہ اور روانڈا میں متنازع معاہدہ۔
2022 میں برطانیہ نے غیر قانونی مہاجرین کی آمد کو روکنے کے لیے روانڈا سے معاہدہ کیا کہ غیر قانونی مہاجرین اور اسائلم لینے والوں کو مزید کارروائی کے لیے روانڈا منتقل کر دیا جائے گا۔ اس پر عمل درآمد سے قبل ہی انسانی حقوق کی تنظیموں کے اعتراضات اور عدالتوں میں کیسز کی وجہ سے اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ دسمبر 2023 میں یو کے نے اس تجویز کو بحال کرنے کے لیے ایک نئے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ برطانوی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ روانڈا نے برطانیہ سے بھیجے جانے والے تارکین وطن کی حفاظت کے لیے واضح اور غیر مبہم عہد کیا ہے۔ معاہدے پر برطانوی حکومت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ملک کے امیگریشن منسٹر رابرٹ جینرک نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ 3 ہفتے قبل وزیر اعظم نے ہوم سیکرٹری کو بھی معاہدے پر اختلافات رکھنے کی وجہ سے معزول کر دیا تھا۔ اس وقت نیا معاہدہ پارلیمنٹ میں بحث کے لیے پیش کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روانڈا میں بھی تارکین وطن کی آمد کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یو کے نے روانڈا کو 240 ملین پاؤنڈ کی ادائیگی بھی اس ضمن میں کر رکھی ہے۔ ڈی آر کانگو میں انتخابات۔ ڈی آر کانگو میں 20 دسمبر 2023 کو صدارتی انتخابات ہوئے۔ موجودہ صدر فیلکس چیسیکیدی سمیت 20 صدارتی امیدواروں نے حصہ لیا۔ جمہوریہ کانگو سب سہارا افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ 100 ملین سے زیادہ افراد پر مشتمل یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس کے پاس دنیا کے 70% کولٹن کے ذخائر ہیں۔ دنیا کے 30% ہیرے اور بڑی مقدار میں کوبالٹ، کاپر اور باکسائٹ کے ذخائر ہیں۔ وسیع معدنیاتی ذخائر کے باوجود عوام کی اقتصادی حالت نہایت بری اور پسماندہ ہے۔ ملک کا مشرقی حصہ 3 دہائیوں سے جنگ اور تنازعات کا شکار ہے۔ خانہ جنگی کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اس ملک میں اب تک سب سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ 2008 میں بین الاقوامی ریسکیو کمیٹی کے اندازے کے مطابق تقریباً 54 ملین افراد ہلاک ہوئے۔ خانہ جنگیوں اور عدم استحکام کے بعد 2019 میں سابق صدر جوزف کبیلا اور صدر چیسیکیدی کے درمیان اقتدار کی پرامن منتقلی کے بعد پہلی بار انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ ووٹ لینے والے 5 سال کے لیے صدر منتخب ہوں گے۔ بدھ کو انتخابات میں متعدد سنگین مسائل اور اکثر علاقوں میں انتخاب کا عمل تاخیر سے شروع ہونے کی وجہ سے ووٹنگ کے لیے جمعرات کا دن بڑھایا گیا۔ 31 دسمبر کے حتمی نتائج کے مطابق موجودہ صدر چیسیکیدی دوسری مدت کے لیے صدر منتخب ہو گئے۔ کاسٹ کیے جانے والے ووٹوں میں سے انہوں نے 73% ووٹ حاصل کیے۔ مصر میں صدارتی انتخابات۔ مصر میں 10 تا 12 دسمبر 2023 کو صدارتی انتخابات منعقد ہوئے۔ انتخابات کے نتیجے میں موجودہ صدر اور سابق فوجی جنرل عبدالفتاح السیسی، جو ابتدائی طور پر 2013 کی مصری فوجی بغاوت کے نتیجے میں اقتدار میں آئے تھے، تیسری مرتبہ منتخب ہو گئے ہیں۔ صدر السیسی نے 89.6% ووٹ حاصل کیے۔ رجسٹرڈ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 66.8% تھا۔ سال 2022 سے مصر اقتصادی بحرانوں کا شکار ہے۔ مارچ 2022 سے جنوری 2023 تک مصری پاؤنڈ اپنی نصف قدر کھو چکا ہے۔ ملکی قرضے کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ 10 سال سے ملکی معاملات میں فوجی مداخلت نے مصر کی حالت ابتر کر دی ہے۔ ماہرین کے مطابق ان تمام مسائل کے باوجود امریکہ کی پشت پناہی میں السیسی کی کامیابی حیرت کا باعث نہیں تھی۔ افریقہ کے 6 ممالک کا چین کے ساتھ ٹیکس فری ٹریڈ معاہدہ۔ انگولا، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، گیمبیا، مالی، مڈغاسکر اور موریتانیہ سے چین نے معاہدہ کیا ہے کہ ان کی 98% مصنوعات اور برآمدات پر چین کی مارکیٹ میں ٹیکس نہیں لگے گا۔ چین اسے افریقہ سے دوستی اور اقتصادی تعاون کے جذبے کے طور پر بیان کر رہا ہے، جبکہ عالمی ناقدین کا کہنا ہے کہ چین کی توجہ بنیادی طور پر افریقی ممالک سے خام مال خریدنے پر مرکوز ہے۔
اس وقت چین 21 افریقی ممالک سے ٹیکس فری ٹریڈ کا معاہدہ کر چکا ہے۔ افریقی ممالک بر اعظم میں وسائل سے مالا مال ہیں۔ چین کوبالٹ کی 60% درآمد DR کانگو سے کرتا ہے۔ انگولا پیٹرولیم اور ہیروں کا ایک بڑا برآمد کنندہ ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے 2021 میں سینیگال میں فورم آن چائنا اینڈ افریقہ کوآپریشن شروع کیا اور افریقہ سے زرعی برآمدات بڑھانے، بارڈر پروسیسنگ کو تیز کرنے پر زور دیا۔ چینی رہنما نے کہا کہ ان کا ملک 2024 تک افریقہ سے $300 بلین کی مصنوعات درآمد کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ چین کی جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کے اعداد و شمار کے مطابق چین اور افریقہ کے درمیان تجارت 2023 کے پہلے 10 مہینوں میں $2,348 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ کمیشن کے مطابق چین 8,000 سے زائد اشیاء میں کسٹم ڈیوٹی ختم کر کے چین کی برآمدات بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ افریقہ کو چینی برآمدات گزشتہ سال دو طرفہ تجارت میں $282 بلین میں تقریباً 60% تھیں۔ ماہرین اقتصادیات کے مطابق خام مال کی تجارت غریب ممالک کے لیے نقصان دہ ہے۔ حال ہی میں یوگنڈا کے صدر نے چین سے اپیل کی ہے کہ وہ تیار اشیاء کے لیے اپنی منڈی کھولے تاکہ غریب ممالک کو اس سے زیادہ فائدہ ہو۔ گینی بساؤ میں پارلیمنٹ تحلیل۔ 1 دسمبر 2023 گینی بساؤ کے دارالحکومت میں وزارت داخلہ سے منسلک نیشنل گارڈ کے ارکان اور صدارتی گارڈ کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ ملکی صدر اومارو سیسوکو اس وقت دبئی میں اقوام متحدہ کی COP28 موسمیاتی کانفرنس میں شرکت کر رہے تھے۔ بدامنی جمعرات کی شام سے شروع ہو کر جمعے کی درمیانی صبح تک جاری رہی۔ صدر ہفتے کے روز واپس ملک پہنچے اور اس کارروائی کو ناکام فوجی بغاوت قرار دیا۔ انہوں نے کہا، مجرموں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ صدر اومارو سیسوکو کے 2 سالہ اقتدار کے عرصے میں ان کے خلاف یہ دوسری بغاوت کی ناکام کوشش ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ کچھ فوجیوں نے ایک زیر حراست وزیر کو رہا کروانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں تصادم ہوا اور فائرنگ ہوئی۔ اکنامک کمیونٹی آف ویسٹ افریقن اسٹیٹس بلاک نے ہفتے کے روز تشدد کی سختی سے مذمت کی اور گینی بساؤ میں آئین اور قانونی حکمرانی کو متاثر کرنے کی تمام کوششوں کی مذمت کی۔ 2019 میں ملکی صدر اومارو سیسوکو 5 سالہ مدت کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ فروری 2022 میں بغاوت کی کوشش سے بچ گئے۔ اس واقعے کے بعد صدر نے وزیر اعظم کو برطرف کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا حکم دیا۔ اس اعلان کو صدر کے ایک اہم حریف ڈومنگوس سیموز پریرا نے غیر آئینی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ رپورٹ شہود آصف صاحب، استاد جامعہ احمدیہ گھانا۔